الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم يعني أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض أو بين الرافضة والخوارج. اس عبارت کا رافضہ اور خوارج کے درمیان وسط ہیں. اس سبق کا پہلے میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ رسول بڑا عظیم مرتبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم. متعلق رافضہ نامی فرقہ جو آج شیعہ کے مشہور نام جانا جاتا ہے، صحابہ کے بارے میں ان کے اعتقاد کہ صحابہ کو وہ چند ایک کو چھوڑ کے کافر اور مرتد کہتے ہیں، اور فرقہ خوارج کی جو رافضہ کے برعکس جو اللہ تعالی عنہ اہل کی ہیں، حتیٰ کہ ان میں کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ تک قرار دیتے ہیں. برعکس خوارج علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ان تمام کی تکفیر کرتے ہیں طریق و منہج پر نہیں. تو قصہ مختصر، شیعہ اہل بیت میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی، علی کو الہ کہتے ہیں. بعض کا دعویٰ ہے کہ نبوت کے حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علی ہی تھے، جبکہ خوارج کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ان دونوں غلو کرنے والے اور اہل جفا و تقصیر کے درمیان اہل سنت والجماعہ وسطیت رکھتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ کرام کو ان کے مراتب کے لحاظ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا مومن سمجھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام کی شان میں
رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، اور یوں رافضہ و خوارج سدا کی راہ پر قائم ہیں۔ قدر تفصیل کے ساتھ اس درس کو آپ یوں سمجھیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا اپنا بڑا ہی عظیم مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وہ سچے پکے سب سے بہترین مومنوں کی جماعت ہے۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ اصحاب یا صحابہ یہ صاحب کی جمع ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر ہی کی تعریف سب سے جامع معنی تعریف ہے اس سلسلے میں کہ صحابی ہر وہ خوشبخت مومن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات، ایسے سعادت مند شخص کو مرد ہو یا عورت اس کو مومن صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا مقام کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی تعریف کی، ان کے ایمان کو دیگر بات کے اہل ایمان کے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انہی کی شان میں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، اور آیات اس سلسلے میں کئی ایک ہیں، اور احادیث نبویہ میں صحابہ کے فضائل، ان کے مناقب کا ایک عظیم ذخیرہ ہے جس کو بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں، خاص کتاب و فضائل الصحابہ، کتاب و مناقب الصحابہ کے عنوان سے جمع کیا ہے۔ صحابہ سے محبت رکھنا واجب ہے، اور ان کی محبت دین و ایمان اور اخلاص ہے، اور ان سے بغض، نفرت، کدورت، کینہ یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ صحابہ تمام کے تمام یا اعلیٰ درجے کے پکے سچے ثقہ عادل لوگ ہیں کہ جن کی عدالت و ثقاہت اللہ جل وعلا کے کلام کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ انہی کی شان میں اولین مصداق کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا ہے کہ ان کو امت وسط کہا ہے،
اور وسط کا معنی عدول و خیار کے. سورہ توبہ، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ فتح اور دیگر سور کی آیات میں ان کی مدح و منقبت کا ذکر، ان کے فضائل کا تذکرہ، ان کی شان و عظمت کا بیان موجود ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا عظیم الشان تمغہ انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کو حاصل ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا لا تسبوا اصحابی، ہمارے اصحاب کو برا بھلا مت کرو، ان کو سب و شتم نہ کرو. اور یہی سے یہ مسئلہ ہے، میں خلاصے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ طعن فی الصحابہ ایک ایسا جرم ہے کہ صرف ایک ملحد و زندیق ہی صحابی کی شان میں زبان طعن دراز کر سکتا ہے، ورنہ ہم مومنین کا ایمانی دینی فریضہ ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان کا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں، خیر کے علاوہ سے ان کا ذکر ہم نہ کریں، اور ان سے دلی محبت رکھیں. ان کی شان میں یہ جملہ استعمال کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. حتیٰ کہ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے، جس کو شجار صحابہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہمارا اعتقاد و منہج یہ ہے کہ ہم اس میں گفتگو نہیں کرتے، زیادہ زبان اپنی محفوظ رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا دینی فریضہ ہے. اور مجموعی طور پر یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ان مشاجرین و مقاتلین میں سے ہر ایک مجتہد تھا، اما مصیب فلہ اجران و اما مخطئ فلہ اجر واحد. اور ہر ایک حق کا طالب، حق کا جستجو کرنے والا رہا ہے، اور ان کے خدمات اللہ کے راستے میں ان کی قربانیاں مالی جانی اس قدر ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالی نے ہر ایک کا مقام بیان کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تمغہ عطا کیا کہ ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالی نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے. والحسنہ کی تفسیر یہ ہے کہ جنت، اور اسی لیے اللہ رحم کرے علامہ ابن حزم پر کہ انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی. ہم اس کی شہادت اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں، آیات ترغیبی کی روشنی میں ہم یہ دیتے ہیں کہ بأن الصحابة كلهم فی الجنہ، کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا اعتقاد ہے، یہی ہمارا منہج ہے. اب اس کے بعد آپ آئیں کہ جب امت مسلمہ کے اندر افتراق پیدا ہوا اور پہلا فرقہ خوارج اور شیعان علی کا وجود میں آیا، اور یہی شیعت علی یا شیعان علی، گروہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھی تھے
ان کے ساتھ برابر رہتے سہتے تھے، لیکن ایک موقع آیا کہ انہی میں سے ایک گروہ وہ ٹھہرا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ عظیم گستاخی کی، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کہ ان کو تحکیم کے موقع پہ کافر کہا، اور ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو بھی کافر قرار دیا، اور یہ فرقہ خوارج کہلایا۔ تو شیعان علی میں سے وہ بھی فرقہ ٹھہرا جس کو شروع دور میں سبعیہ کہا جاتا تھا، اور اس نے علی کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غلو کیا کہ ان کو الہ تک کہہ ڈالا۔ اور یہ شوشہ عبداللہ ابن سبا الیہودی، جو ابن سودا کے ساتھ کے نام سے معروف تھا، جو اس فتنے کا جڑ اور بنیاد تھا، وہ ایمانی تھا، اسی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت والی بات کہی کہ جس کو بعض نے اختیار کیا۔ یہاں میں اپنی معلومات کی روشنی میں جو مستند کتابوں سے ماخوذ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالخصوص رافضہ کے بارے میں۔ ایک سوال آپ کریں کہ رافضہ کسے کہتے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو ظاہر ہوا اور اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت کی شان میں غلو کیا، اور ان کے اپنے عقائد اور اصول ہیں، اور وہ اسلام کی طرف فرقوں میں سے ایک مشہور و معروف فرقہ ہے، کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ روافض اپنے عقائد و اصول کی روشنی میں آیا مسلمانوں میں کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے یا نہیں شمار کیا جائے گا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ 73 فرقوں میں سے نہیں شمار ہیں، بلکہ یہ اپنے عقائد اور نظریات و افکار کی روشنی میں کافر، اور اس طرح سے کافروں کے ایک گروہ کی حیثیت ان کی ہے۔ جبکہ بعض دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ 73 میں شمار ہیں، اور انہی میں کے ایک معروف و مشہور فرقے کی حیثیت ان کو بھی حاصل ہے۔ البتہ جہمیہ ایک فرقہ ایسا ہے جس کے بارے میں راجح یہی ہے کہ وہ 73 فرقوں میں سے شمار نہیں ہے۔ یہ رافضہ شروع میں ان کا یہ نام نہیں تھا۔ جب مقتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دور خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میں تحکیم کا زمانہ آیا، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو شیعت علی کہلاتے تھے، اور یہ وہ شیعہ تھے کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے، لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض نہیں رکھتے تھے، اور بالخصوص شیخین پر ان کو فضیلت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان میں کے بعض ایسے تھے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو افضل گردانتے تھے۔ تاہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم نہیں کرتے تھے، اور نہ ان سے بغض و نفرت رکھتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا اس گروہ کا، یہاں تک کہ جب ہشام بن عبد الملک اموی رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو شیعان علی نے
جو اس دور میں ایک طرف شیعت و علی کہلاتے تھے تو علی کی شان میں غلو اور غلو کا وہ نتیجہ کہ جس کی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا قول سامنے آیا، اور اس زمانے میں ان کو سبائیہ کہا جاتا تھا، یعنی عبداللہ ابن سبا کا اور اس کے قول و رائے کو اختیار کرنے والا گروہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں رحمہ اللہ، جب انہی سبعیہ گروپ نے زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کو اپنا امام چنا اور امام مت کا اعلان کیا، تو انہی شیعان علی میں سے اور انہی سبعیہ میں سے ایک جماعت ان کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑے عمدہ وزیر تھے میرے نانا کے، اور ان سے محبت کا اظہار کیا، موالات کا اظہار کیا، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ان دونوں سے برات کا اظہار کیجئے، لا تعلقی کا اعلان کیجئے، ان کو سب و شتم کیجئے، تو انہوں نے انکار کیا اور ان کی شان میں رضی اللہ تعالی عنہما کہا۔ تو ان شیعان علی اور اسی سبعیہ گروپ نے زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ کی شان میں کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی امامت کو چھوڑ رہے ہیں، اذن نرفضو کا، اگر آپ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اظہار برات نہیں کرتے ہیں، ان کو سب و شتم نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی امامت کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر کہ ان لوگوں نے زید ابن علی کو ان کے ابو بکر و عمر سے یہ اعلان براعت سے انکار کرنے پر چھوڑ دیا، رفض کیا، ان کو مرفوض قرار دیا، ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، ان کو امام نہیں مانا، فَسُمُّوا رَافِضَةً، اور اسی لیے یہ لوگ رافضہ کہلائے۔ اور یہاں سے شیعت و علی کہلانے والا گروپ شیعان علی سبعیہ دو حصوں میں بٹ گئے کہ جن لوگوں نے زید رحمہ اللہ کو مرفوض قرار دیا وہ رافضہ کہلائے، یہ حد درجہ خالی فرقہ، اور جن لوگوں نے زید کی امامت کو تسلیم کیا اور زید کے موقف کو درست قرار دیا، شیخین سے برات نہ کرنے والی بات ہی کو صحیح مانا اور زید کا ساتھ دیا، وہ فرقہ زیدیہ کہلایا۔ رافضہ نے بعد کے دور میں جنہوں نے علی کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلو سے کام لیا، ان کی الوہیت کا شوشہ اختیار کیا چھوڑنے کے بعد، اور یہی بالآخر رافضہ کہلایا۔ اور یہ بات کی یاد رہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سخت سزا دی، ان میں سے بعضوں کو آگ میں ڈال کے قتل کیا۔ علی کی طرف منسوب شعر ہے مشہور کہ لما رأیت الامر امرا منکرا اججت الناری ودعوت قمبرا، اسی وقت ان غلاة شیعہ کو رافضہ نام دیا گیا، اور
رافضہ کے پھر دو فرقے ہوئے، امامیہ، اثنا عشریہ، موسویہ، اور دوسرا فرقہ ہوا جعفریہ۔ اور اس طرح سے رافضہ میں باطنیہ، اسماعیلیہ اور موسویہ بعد کے دور میں سب شمار ہوئے، اور اسماعیلیہ و موسویہ جو مشہور دونوں فرقے ہوئے، یہ در حقیقت جعفر کے دو بیٹے اسماعیل اور موسیٰ کی الگ الگ اتباع کرنے والے الگ گروہ بن گئے۔ اسماعیلیہ سے باطنیہ نکلے اور موسویہ سے امامیہ، اثنا عشریہ، جو 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ کہلائے، اور یہی 12 اماموں کی امامت کا قول، جیسا کہ ان کا اپنا اعتقاد ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں، یہی مشہور فرقہ اصلاً رافضہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چل کے گرچہ شیعہ اثنا عشریہ مختلف فرقوں میں بٹے، لیکن ایک جامع نام ہر ایک کا رافضہ ہی رہا، حتیٰ کہ اسماعیلیہ بھی رافضہ میں شمار ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وَبِسَبَبِ الرَّافِضَةِ بُنِيَتِ الْقِبَابُ عَلَى الْقُبُورِ وَعُبِدَ الْمَوْتَ مِن دُونِ اللَّهِ، رافضہ ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی قبروں پر گنبدیں تعمیر ہوئی، اور اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے مردوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقصود رافضہ سے یہاں اسماعیلیہ تھے کہ جنہوں نے مصر میں دولت فاطمیہ کے نام سے حکومت قائم کی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رافضہ کا نام اسماعیلیہ اور موسویہ دونوں کو شامل ہے، اور اکثر شیعہ فرقے رافضہ کے نام ہی سے جانے جاتے ہیں، البتہ زیدیہ ہمیشہ ان سے الگ فرقہ رہا ہے۔ ہمارے موضوع درس سے متعلق رافضہ کا اعتقاد، جس کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان میں غلو، اہل بیت کی شان میں غلو، مگر رافضہ کے عقائد میں سے یہ اہم ترین عقیدہ ہے میرے بھائیوں، میرے تمام سامعین، کہ یہ فرقہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور مرتد قرار دیتا ہے، سوائے چند ناموں کو چھوڑ کر کے۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، اور اس طرح سے بعض روایتوں میں اور نام ہیں، ان کے علاوہ تمام کے بارے میں کہا کہ ہؤلاء ارتدوا بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تمام صحابہ ابو بکر و عمر سے لے کر کے اور جو بھی تمام صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سب کے سب مرتد کافر بن گئے۔ یہ حد درجہ گستاخی، بے ادبی اور سب و شتم کی آخری حد ہے جو ان رافضہ نے اختیار کیا، اور یہ درجہ صحابہ کی شان میں تفریق اور جفا و تقصیر ہے کہ ان کی شان میں، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم کہا، یہ لوگ ان کو کافر مانتے ہیں۔ اس کے برعکس خوارج، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اور ان کے ساتھ دینے والوں کو کافر قرار دیا، بلکہ اپنے طریق و منہج کے خلاف جس قدر بھی لوگ اترے اور ٹھہرے ان کی نگاہ میں، ان تمام کی تکفیر کی۔ تو ایک طرف
یہ ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ علی کی شان میں رافضہ غلو اور علی کی شان میں خوارج حد درجہ تفریط سے کام لیتے ہیں کہ ان کو کافر مباح الدم والمال اور اسے قتال کو جائز قرار دینے والے یہ خوارج الحمدللہ ثم الحمدللہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ اہل سنت والجماعت کا موقف، ان کا ایک عقیدہ اور ان کا منہج کتاب و سنت کی روشنی میں وسطیت لیے ہوئے ہے کہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ سے محبت و موالات رکھتے ہیں، سب کی شان میں فرق مراتب کے لحاظ سے کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، سب کی وہ مدح و ستائش کرتے ہیں جو ان کی شان میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں وارد ہے. اور اس طرح سے غالی و جافی، روافض و خوارج دونوں فرقوں کے درمیان اہل سنت والجماعت وسطیت کی راہ پر قائم اور گامزن ہیں. وصلی اللہ علی النبی وسلم.